بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 352 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 74 اور 75 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور یاد کیجئے اس دن کو جس دن انہیں اللہ رب العزت پکار کر فرمائے گا کہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں۔ ان کے شرک کو دوبارہ ذکر کیا تاکہ آئندہ قول کی اس پر بنا کرے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ نکال کر لائیں گے اور وہ ان کا نبی ہوگا، جو کچھ انہوں نے اس سے کہا ہوگا اس پر شہادت دے گا۔ تو ہم ان مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اپنے شرک کے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ الوہیت کے بارے میں سچی بات اللہ کی تھی کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو کچھ وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے کہ اس کا شریک ہے، حالانکہ اللہ رب العزت اس سب سے بری ہے اور وہ سب ان کے پاس سے غائب ہو جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن کو یاد کیجئے جس دن ان کو اللہ رب العزت ندا فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کر لیں گے، پھر ہم فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ اس آیت مقدسہ کو اس رکوع میں 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ کو سورہ قصص کی آیت نمبر 62 بھی یہی تھی، اب آیت نمبر 75 میں بھی اسی کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت کے دن کے احوال مختلف ہوں گے۔ جب پہلی بار ان کو ندا کر کے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے، تو وہ اپنے بتوں کو پکاریں گے، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، وہ اس پر حیران ہوں گے۔ پھر ان کو دوسری بار ان کی مزید زجر و توبیخ کرنے کے لیے ان کو پکارا جائے گا، اور یہ ندا اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کفار سے کلام نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو حکم دے گا، وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا اور مقام حساب میں ان کے خلاف حجت قائم کرے گا،
نیز اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کر لیں گے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ شہید یہ جو گواہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے اس سے اس امت کا نبی مراد ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہر امت میں اس کا رسول شہید یعنی گواہ ہوتا ہے جو اس کے متعلق گواہی دیتا ہے، اور شہید کا معنی ہے حاضر، یعنی ہم ہر امت کے سامنے اس کے رسول کو حاضر کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا ہاتو برہانکم، اب تم اپنا عذر پیش کرو، دلیل لاؤ کہ تم کیوں ایمان نہیں لائے۔ اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام نے جو پیغام پہنچایا تھا وہ برحق تھا، اور وہ جو اللہ پر افترا باندھتے تھے کہ اس کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے دماغوں سے سب کچھ نکل جائے گا۔ من کل امت شہیدن، یوں تو کافروں پر حجت خود ہی انہی کے قول سے پوری ہو جائے گی، مگر مزید اہتمام کے لیے بیرونی شہادتیں بھی فراہم کر دی جائیں گی، یعنی انبیاء اور ان کے سچے متبعین بتلائیں گے کہ لوگوں نے احکام الہیہ اور شرائع سماویہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اور ہاتو برہانکم سے مراد یہ ہے کہ خدا کے شریک ٹھہرانے پر سند اور دلیل لاؤ، اور حرام اور حلال کے احکام کہاں سے لیے تھے؟ پیغمبروں کو جب تم نے مانا ہی نہیں، پھر کس نے تمہیں بتایا کہ یہ حکم ہے اور یہ نہیں ہے؟ اس وقت صاف نظر آ جائے گا کہ سچی بات صرف اللہ ہی کی ہے اور معبودیت صرف اسی کا حق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پیغمبر جو بتلاتے تھے وہی ٹھیک ہے، مشرکین نے جو عقیدے گھڑے تھے اور جو باتیں اپنے دل سے جوڑی تھی وہ سب کافور ہو جائیں گی۔ مشرکین نے جو بھی عقیدے گھڑے تھے، غرض کے جتنے سہارے انہوں نے گھڑ رکھے تھے ان میں سے کوئی ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکے گا۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کی۔ ذکر ثانیاً کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ این شرکائی الذین کنتم تزعمون کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہی آیت اس رکوع کے شروع میں بھی آئی ہے۔ ایک اس کی توجیہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اب دوسری توجیہ ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے کہا ہے تفریح بعد تفریح، یعنی ملامت کے بعد ملامت ہے، اس لیے کہ شرک سے زیادہ کوئی شے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی نہیں ہے۔ یا اول ان کی فساد رائے کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور ثانی یہ بتانے کے لیے کہ شرک کی بات کوئی مستند بات نہیں ہے بلکہ محض تشبہ اور ہوائے نفس اور خواہش بشر ہی ہے۔ شہید کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، مجاہد اور قتادہ اس کا مصداق نبی کو فرماتے ہیں۔ البتہ آیت وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء فرمایا گیا ہے کہ جس سے شہداء کا غیر انبیاء ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر کہا جائے گا قیامت کے احوال مختلف ہوں گے، اس لیے دونوں باتیں صحیح ہیں، کبھی انبیاء شہادت دیں گے اور کبھی دوسری چیزیں شہادت دیں گی۔
یہاں سے ربط بتا رہے ہیں کہ پچھلی بہت سی آیتوں میں گمراہی اور کفر پر زجر و توبیخ کا بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد کی آیات لعلہم یتذکرون وہو اعلم بالمہتدین الذین آتیناہم الکتاب ما عند اللہ خیر وابقی، ان سب آیات میں ایمان و ہدایت کی ترغیب کا بیان ہوا ہے۔ اب آئندہ آیات میں قیامت کے دن کفر و ایمان کے ثمرات کا ذکر ہے۔ پہلی آیت افمن وعدناہ میں اجمالاً دونوں کا فرق ہے، پھر آیت مقدسہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ سے فَأَمَّا مَنْ تَابَ تک اس فرق کی تفصیل کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ میں شرک کی مذمت اور برائی اور توحید اور اس کے ضمن میں انعامات و احسانات کو رب تعالی نے بیان فرمایا ہے۔